دوستوں، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے سر پر پگڑی پہنے رہتا تھا۔ کبھی کسی نے بادشاہ کو پگڑی کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ اس ملک کے لوگوں کو حیرت ہوا کرتی تھی کہ سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، آخر بادشاہ پگڑی اتارتے کیوں نہیں؟ ملک کے بچوں کا انوکھا اندازہ تھا کہ یقیناً ہمارے بادشاہ گنجے ہیں یا ان کے سر پر سرخ بال ہیں جنہیں چھپانے کے لیے وہ پگڑی پہنے رہتے ہیں۔ آخر حیرت اور تجسس سے پریشان ہو کر ایک دن لوگوں نے اپنے بادشاہ سے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ آخر اس پگڑی کا راز کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں یہ پگڑی اس لیے پہنتا ہوں کہ اس سے میرا سر اونچا رہتا ہے اور میں سب سے ممتاز اور بڑا نظر آتا ہوں۔ جب بچوں کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا سوال کیا۔ بادشاہ نے بچوں کو نرم لہجے میں کہا، آپ کے بادشاہ گنجے نہیں ہیں بلکہ ان کے سر پر جو بال ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ جیسے رات میں آسمان پر تارے چمکتے ہیں ویسے ہی میرے کالے سیاہ بال تاروں کی طرح چمکیلے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک بار اپنے بال دکھائے۔ لیکن بادشاہ نے اپنے بال نہیں دکھائے۔ اصل میں پگڑی پہنے رکھنے کا راز یہ تھا کہ بادشاہ کے سر پر سینگ تھے، اسی لیے وہ پگڑی نہیں اتارتے تھے۔ لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وزیر، خادم، ملازم اور درباریوں کو بھی نہیں، اور نہ ہی یہ راز آج تک شہزادے اور شہزادیاں جان سکی تھیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ گرمی سے پریشان ہو کر اس نے اپنی پگڑی اتار دی تھی۔ تب اچانک بادشاہ کا خادم اندر آ گیا، سینگ دیکھ کر حیران ہوا اور خوف سے چلانے لگا، بادشاہ سلامت، یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے خادم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو اب تم کسی کو مت بتانا، یہ ہمارا شاہی راز ہے، ورنہ میرے ہی ملک میں لوگ مجھے انسان نہیں حیوان سمجھنے لگیں گے، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو پھر میری اور تمہاری دوستی ختم۔ یاد رکھنا، تم میرے خادم ہو لیکن میں تم سے ایسا سلوک رکھتا ہوں جیسے تم میرے دوست ہو۔ خادم بھی مطمئن ہو گیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن خادم کے پیٹ میں درد تھا کہ وہ یہ راز کسی کو بتائے۔ اس کی یہ بے چینی دیکھ کر اس کی اماں نے وجہ پوچھی۔ اس نے اپنی اماں کو بتایا کہ کوئی ایسی بات ہے جو وہ اماں کو بھی نہیں بتا سکتا۔ اس کی اماں نے کہا کہ وہ جا کر جنگل میں ایک درخت کو بتا دے، کیونکہ ایک درخت تو کسی کو بھی راز نہیں بتائے گا۔ خادم نے ایسا ہی کیا اور جنگل کے ایک درخت کو بتا آیا۔ کچھ دن بعد اس درخت کی لکڑی سے ایک ڈھول بجایا گیا۔ اسے ایک ڈھول والے نے خرید لیا۔ کسی کی شادی میں اسی ڈھول والے کو بلایا گیا۔ ڈھول والے نے جیسے ہی ڈھول بجایا تو ڈھول کی آواز کی بجائے ڈھول سے یہ آواز نکلی کہ بادشاہ کے سر پر سینگ ہیں۔ یہ خبر شہر بلکہ پورے ملک میں پھیل گئی۔ جب خبر بادشاہ تک پہنچی تو انہوں نے ڈھول والے کو بلایا اور کہا کہ تمہارا ڈھول یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ڈھول والے نے جواب دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر خادم کو بلایا گیا اور خادم نے بھی یہی کہا کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن صرف ایک درخت کو بتایا تھا۔ بادشاہ نے سوچا اب جب کہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو اپنی حقیقت چھپانے کا فائدہ نہیں، اس لیے اس نے آئندہ پگڑی پہننا ترک کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پگڑی پہنے رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ عوام نے بادشاہ کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اپنے اچھے رویے سے بادشاہ کو یقین دلا دیا کہ اصل خوبی نیکی، رحم دلی اور ایمانداری ہے۔ اچھی شکل و صورت کی بنا پر کسی کو اچھا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا عدل و انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر ایک صندوق رکھوایا تھا جس میں اس کی رعایا اپنی شکایتیں اور تکلیفوں کی عرضیاں لکھ کر ڈال دیا کرتی تھی۔ بادشاہ ہفتے میں ایک دن
اس صندوق کو کھلواتا اور ان عرضیوں پر غور کرتا اور پھر اپنی رعایا پر ہونے والی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک دن جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں جمع ہوئی عرضیوں کے ساتھ ایک عرضی کسی لڑکی کی بھی تھی۔ اس عرضی میں لڑکی نے بادشاہ کی بڑے اچھے الفاظ میں تعریف کی تھی۔ اس عرضی کو پڑھ کر بادشاہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے لڑکی کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ کچھ دیر بعد ہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، اوپر سے ایک میلا برقع اوڑھے وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو شاہی ڈھنگ سے آداب کیا اور دست بدستہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، لڑکی، ہم تمہارے خط سے بے حد خوش ہوئے۔ جس ڈھنگ اور شاہی آداب و خیالات کو مد نظر رکھ کر تم نے یہ عرضی لکھی ہے، ہم اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ جہاں پناہ گستاخی معاف ہو، خدا کا دیا سب کچھ ہے۔ لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ڈرو نہیں لڑکی، بغیر کسی جھجک و خوف جو کچھ کہنا چاہو کہو، ہم تمہاری فریاد کو سن کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بادشاہ نے لڑکی کو ہمت دلائی۔ جہاں پناہ میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس لڑکی کی بات سن کر سوچ میں گم ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی بدصورت ہو، یا اس کے جسم پر کہیں کسی حصے پر کوئی عیب ہو، یا پھر اس کی آنکھ نہ ہو۔ اس کی آواز کوئل کی آواز کی طرح میٹھی تھی، شاید اس کا رنگ بھی کوئل جیسا ہو۔ بادشاہ انہی سوالوں میں الجھا رہا۔ آخر اس لڑکی کو نقاب الٹنے کا حکم دیا۔ بادشاہ تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، یہ سوچ کر بغیر کسی جھجک کے لڑکی نے اپنا نقاب الٹ دیا، اور بادشاہ نے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ انہوں نے اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہے وہ بد نصیب جو تم سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے؟ لڑکی نے اس شخص کا نام اور پتہ بتلاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ وہ کبھی ہاں نہیں کرے گا، طرح طرح کے بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا۔ تم بے فکر ہو لڑکی، ہم اس کی ایک نہ چلنے دیں گے، اور ہم تمہاری خواہش کے مطابق اس کے ساتھ شادی کرائیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے ایسے کلمات سن کر لڑکی بہت خوش ہوئی۔ ایک جوان آدمی کو بادشاہ کے صفائی دربار میں لے کر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اس کا نام و پتہ جان کر اس سے کہا، اے نوجوان، کیا تم اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہو؟ بادشاہ کا یہ سوال سن کر وہ نوجوان کچھ گھبرایا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جہاں پناہ یہ تو میری بہن ہے، میری حقیقی بہن، بھلا میں اس سے کیوں شادی کر سکتا ہوں؟ بادشاہ کو یاد آیا کہ اس لڑکی نے کہا تھا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بنائے گا۔ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ تمہاری حقیقی بہن ہے؟ اس بات کا ثبوت ابھی اور اسی وقت دینا ہوگا، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ عالم پناہ میں اس بات کا ابھی ثبوت پیش کر سکتا ہوں، مگر مجھے 2 گھنٹے کی مہلت دے دی جائے۔ اور بادشاہ نے اس نوجوان کو 2 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ نوجوان اپنے محلے کے 3 بزرگوں کو ساتھ لے کر آیا۔ ان بزرگوں نے بادشاہ کے پوچھنے پر اس نوجوان کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اب بادشاہ نے لڑکی کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے۔ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے بڑی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جہاں پناہ ملاحظہ فرمائیے، اب سے 6 ماہ بیشتر انہی بزرگوں نے اسی دربار میں حضور کے روبرو حلف اٹھا کر کہا تھا کہ میں اس نوجوان کی بہن نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت جائیداد کا جھگڑا تھا۔ میرا باپ لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرا تھا، اس بائی نے ایک پائی نہیں دی، اور جب میں نے حضور کے دروازہ کھٹکھٹایا
تو انہی بزرگوں نے قسم کھا کر مجھے اس کی بہن ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور آج یہی بزرگ مجھے اس کی بہن بتا رہے ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حاضرین لڑکی کی عقل مندی پر حیران رہ گئے۔ گواہوں اور اس نوجوان کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 6 ماہ پچھلی مثل منگوائی گئی۔ لڑکی کے بیان کی تصدیق ہو چکی تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس لڑکی کو اس کے حق کا حصہ دلوا دیا اور شاہی خزانے کی طرف سے انعام و اکرام دے دیا گیا۔ اس کے بھائی اور جھوٹی گواہی دینے والے بزرگوں کو مناسب سزا بھی دی گئی۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک جوہری رہا کرتا تھا۔ قصبہ چونکہ چھوٹا تھا، اس لیے یہاں کے رہنے والے تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے۔ جوہری کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ پر اور بیوی بچوں پر تو خاصی رقم خرچ کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں پر کسی مطلب کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا فقیر اس کے پاس آ جاتا، اس کو اس بری طرح جھڑکتا کہ بیچارہ بھکاری، پھر کبھی بھول کر بھی اس طرف رخ نہ کرتا۔ کنجوس جوہری کے بہت کم دوست تھے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی پیسہ خرچ نہ کرتا، بلکہ ان سے ہی کھانے پینے کی توقع رکھتا۔ چونکہ وہ باتیں بنانے کا ماہر تھا، اس لیے کچھ لوگ اس کے دوست بن گئے تھے اور کبھی کبھی اسے کھلا پلا دیتے تھے۔ اسی قصبے میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ جوہری کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہوتا وہ دوستوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتا۔ جب شاہی دھوبی بیمار ہو جاتا تو وہ بادشاہ کے کپڑے بھی دھویا کرتا۔ وہ لوگوں میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ وہ دھوبی تھا مگر لوگ جوہری سے زیادہ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک شام دھوبی کام ختم کر کے اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا کہ کنجوس جوہری کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک دوست نے کہا، اس جیسا کنجوس انسان تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا نہ سنا۔ دوسرے دوست نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس نے آج تک کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا۔ دھوبی بولا، میں اس کنجوس جوہری سے چائے پینے تو ایک طرف، کھانا تک کھا سکتا ہوں۔ تمام دوستوں نے زوردار کہکا لگایا۔ ایک دوست نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، بڑے بڑے 30 مار خاں اس سے چائے تک نہیں پی سکے، بھلا تم کھانا کیسے کھاؤ گے؟ دھوبی نے کہا، آخر تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس کنجوس جوہری سے کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تو یقین کیسے آئے گا؟ اگر میں نے اس سے کھانا کھا لیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ ایک دوست بولا، ہم سب مل کر تمہاری ایک شاندار دعوت کریں گے۔ دھوبی بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کا کھانا جوہری کے گھر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی وہاں آئیں گے، سب نے ایک آواز ہو کر کہا۔ دھوبی رات دیر تک کنجوس جوہری سے کھانا کھانے کی ترکیب سوچتا رہا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ دھوبی نے اگلے دن ایک خالی ڈبہ لیا اور جوہری کے گھر جا پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ جوہری اس وقت دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے جوہری کی آواز آئی۔ میں ہوں، دھوبی۔ تمہیں معلوم نہیں یہ میرے کھانے کا وقت ہے؟ جوہری نے بیزار ہو کر کہا۔ دھوبی نے ادب سے جواب دیا، معلوم ہے جناب، لیکن اس وقت میں آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں۔ کون سا کام؟ دھوبی نے کہا، آپ دروازہ کھولیے، ایک ہیرے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہیرے کا نام سنتے ہی جوہری کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دھوبی کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر وہ سمجھا کہ اس میں ہیرا ہے جسے دھوبی بیچنے آیا ہے۔ جوہری کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ دھوبی کبھی کبھی شاہی محل میں کپڑے دھوتا ہے۔ اس نے سوچا، بہت ممکن ہے میلے کپڑوں میں بھولے سے کوئی ہیرا آ گیا ہو۔ جوہری نے کہا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے باتیں ہوں گی۔ دھوبی جوہری کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت دسترخوان پر کھانا پڑا ہوا تھا۔ مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کی آج کل کیا قیمت ہے؟ دھوبی نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
یہ سن کر جوہری کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا کہ ڈبے میں ضرور کوئی بڑا ہیرا ہے، وہ دھوبی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اسے بیوقوف بنا کر قیمتی ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بھلا اسے ہیرے کے بارے میں کیا معلوم؟ ہاں تو بتائیے، مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کے کیا دام چل رہے ہیں؟ جوہری کو خاموش دیکھ کر دھوبی نے دوبارہ پوچھا۔ جوہری نے دعوت دی، آؤ پہلے کھانا شروع کرو، ہیرے کی بات کھانے کے بعد ہوتی رہے گی۔ دھوبی تو اسی انتظار میں تھا، فوراً لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پلاؤ، شامی کباب، شاہی ٹکڑوں اور گاجر کے حلوے کو جلدی جلدی حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ جوہری نے اپنے دل میں کہا، کوئی بات نہیں بچو، اڑا لو میرا مال جتنا اڑا سکو، میں نے بھی تم سے چند سکوں میں ہیرا نہ ہتھیایا تو جوہری کا کام چھوڑ دوں گا۔ دھوبی نے کہا، سنا ہے مرغی کے انڈے جتنے ہیرے بڑے نایاب ہوتے ہیں۔ جوہری نے چالاکی سے کہا، ہیروں کی قیمت آج کل گر رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہیروں کے دام بہت چڑھے ہوئے تھے، لیکن جب سے نقلی ہیرے بننے شروع ہوئے ہیں، اصلی ہیروں کی مانگ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ پھر بھی آخر اتنا بڑا ہیرا کتنے کا ہوگا؟ دھوبی شامی کباب منہ میں رکھتے ہوئے بولا، یہی کوئی 50-60 روپے کا۔ جوہری نے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اتنے بڑے ہیرے کی اتنی کم قیمت؟ دھوبی نے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، صحیح قیمت تو ہیرا دیکھنے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے۔ آج کل تو نقلی ہیرے بھی اصلی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری نے ملازم کو خالی برتن لے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑی مہربانی جوہری صاحب، آپ نے ہیروں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ دھوبی جوتا پہنتے ہوئے بولا۔ جب وہ ڈبہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا تو جوہری بڑا سٹ پٹایا اور بولا، کیا تم ہیرا نہیں دکھاؤ گے؟ بیچنے کا ارادہ بدل دیا ہے؟ کیا نقلی ہیرے کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے تو مل ہی جائیں گے؟ دھوبی نے پر اطمینان لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جوہری صاحب، میرے پاس نہ نقلی ہیرا ہے نہ اصلی۔ بھلا غریبوں کے پاس بھی ہیرے ہوا کرتے ہیں، تو پھر میرے پاس کس لیے آئے تھے؟ چند دوستوں سے میری شرط لگی ہوئی تھی کہ مرغی کے انڈے جتنا ہیرا ہوتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ ہوتا ہے، بس یہی بات آپ سے پوچھنے چلا آیا تھا۔ مکار، دغا باز، نکل میرے گھر سے، میرے کھانے کے پیسے دے ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ جوہری ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر اس کی طرف جھپٹا۔ شور و غل کی آواز سن کر کئی لوگ جمع ہو گئے، جن میں دھوبی کے دوست بھی تھے۔ اتنے میں دھوبی نے چلانا شروع کر دیا، ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تمہارے کھانے نے میرے پیٹ میں درد کر دیا ہے، دوا کے پیسے نکالو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ جوہری تو کسی کو ایک گلاس پانی تک نہیں پلاتا، پھر اس نے دھوبی کو کھانا کیسے کھلا دیا؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ سب مل کر بولے، دھوبی کو دوا کے پیسے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اب تو جوہری بڑا گھبرایا، وہ پولیس سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے جلدی سے دھوبی کو پیسے لا کے دیے اور اپنی جان چھڑائی۔ جب دھوبی دوستوں کے ساتھ دکان پر پہنچا تو انہوں نے اس سے کہا، بھائی مان گئے تمہیں، آج شام ہماری طرف سے تمہاری دعوت ہے، تم اپنی شرط جیت چکے ہو۔ 4 کمروں اور بڑے صحن والا ایک گھر ہے یہاں، جہاں آرا بیگم اپنے 2 بیٹوں اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ بڑے بیٹے فرقان اپنی بیوی اور 2 پیاری سی جڑواں بیٹیوں کے ساتھ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں۔ فراز اپنی بیوی شائستہ اور 3 بیٹوں شجاع، دانش اور بلال کے ہمراہ رہتے تھے، جہاں آرا بیگم نیچے رہتی تھیں۔ عرصہ ہوا دانش کے فوجی دادا دوران جنگ شہید ہو چکے تھے۔ دادی جہاں آرا بیگم فخر سے بتاتی تھیں کہ میں ایک شہید کی بیوی ہوں، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو مرحوم شوہر کی خواہش پر فوج میں ہی بھرتی کرایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ ایک دن شجاع اور بلال اسکول سے گھر آئے تو ان دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا اسکول سے مار کھا کر آ رہے ہو؟
شجاع بولا، امی جان آپ دانش کو سمجھا کر اسکول بھیجا کریں، وہ روزانہ ہماری بے عزتی کروا دیتا ہے۔ بلال نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ امی نے پوچھا، مگر ہوا کیا ہے اور دانش کہاں ہے؟ شجاع نے بتایا، صبح جب ہم اسکول پہنچے تو گیٹ کے پاس ایک میلی کچیلی سی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے بھی گندے اور بدبودار تھے۔ دانش نے اسے دیکھا تو فوراً اپنا لنچ باکس نکالا اور بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ سارے بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ سب نے دانش کا خوب مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے ہم بھی شرمندہ ہوئے۔ شائستہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بولی، آنے دو ذرا اسے، اس کے تو میں خوب کان کھینچوں گی۔ چلو تم دونوں کپڑے بدلو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد دانش گھر آ گیا۔ بلال نے اونچی آواز میں کہا، آ گئے لاٹ صاحب۔ شائستہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دانش سے پوچھا، کیوں بھائی یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تمہیں ہماری عزت کا ذرا احساس نہیں ہے؟ اتنے مہنگے اسکول میں تمہیں پڑھانے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ دانش حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ شجاع نے طنزیہ انداز میں کہا، معصوم تو ایسے بن رہے ہو جیسے تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ دانش سمجھ گیا کہ صبح والی بات یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا، اوہو امی، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کسی مجبور کی تھوڑی بہت مدد کرنے سے میرا کیا جاتا ہے؟ شائستہ بیگم نے کہا، لیکن تم خود تو بھوکے رہے نا؟ میں نے تو جو کیا صحیح کیا۔ یہ کہہ کر دانش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانش نے احتجاجاً دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ جب لاکھ کہنے پر بھی وہ رات کے کھانے کے لیے نہیں آیا تو جہاں آرا بیگم نے سب کو ڈانٹا کہ کیوں دانش کے پیچھے پڑ گئے ہو، پھر خود جا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر دانش دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ دادی پیار سے اس کا سر سہلانے لگیں۔ دانش نے پوچھا، دادی کیا ضرورت مندوں کی مدد کرنا بری بات ہے؟ دادی نے اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، نہیں میرے بچے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تم بہت اچھا کرتے ہو جو دوسروں کے کام آتے ہو۔ تم کسی کی پرواہ مت کرو، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ دادی کے سمجھانے پر دانش پرسکون ہو گیا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، ہر کسی کے کام آ کر اسے بڑا سکون ملتا۔ مگر اس کے دونوں بھائی اس بات پر اسے امی سے ڈانٹ پڑواتے تھے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ اسی طرح دوسروں کی مدد کرتے اور تعلیمی میدان میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دانش جوان ہو گیا۔ اس کے والد ریٹائر ہو چکے تھے۔ دانش کی عادتیں اور مزاج اب بھی ویسا ہی تھا۔ شجاع، بلال اور دانش نے اپنی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب وہ اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔ شجاع اور بلال کو اپنی تعلیم پر بہت غرور تھا، اسی وجہ سے وہ چھوٹی موٹی نوکریاں خاطر میں نہیں لاتے تھے، جبکہ دانش کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شروعات ہمیشہ تھوڑے سے ہوتی ہے، انسان زینہ بہ زینہ چڑھ کر ہی اوپر پہنچتا ہے، اور جو لوگ ایک ہی چھلانگ میں اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دانش کے والد کو ریٹائرمنٹ پر جو روپے ملے تھے وہ سب دادی کی بیماری پر خرچ ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار بھی نہ کر سکے تھے۔ گھر میں مالی تنگی ہونے لگی۔ تب ایک دن دانش نے کہا، امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹیکسی چلا لوں، میرے ایک دوست کے پاس ٹیکسی ہے، میں اسے ٹیکسی لے کر چلا لوں گا۔ شجاع نے تیز آواز میں کہا، کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور اب تم ڈرائیوری کر کے خاندان میں ہماری ناک کٹواؤ گے۔ بلال نے بھی شجاع کی تائید کی۔ بلال کی امی بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہتی تو کیا کہتی، کیونکہ یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ دانش، شجاع اور بلال روزانہ نوکری کی تلاش میں جاتے مگر مایوس لوٹ آتے۔ آخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں دال پکتی تو دو وقت چلانی پڑتی۔ آخر ایک دن شائستہ بیگم بے بسی کے عالم میں فراز صاحب کے سامنے رو پڑیں، میں کیا کروں، کہاں سے پکاؤں؟ اب تک تو میں نے اپنا زیور وغیرہ بیچ کر گھر چلایا،
مگر اب تو ذرا بھی یہ پیسے نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے فراز صاحب بھی دکھی ہو گئے اور بولے، بیگم سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اب تو کسی سے ادھار مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ دانش ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک دانش نے ایک فیصلہ کیا اور باہر نکل گیا۔ فراز صاحب اور شائستہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا۔ شجاع اور بلال بھی باتیں سنا رہے تھے کہ ہم نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ صاحب آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ دانش نے چپ چاپ سب کی باتیں سنی اور پھر جیب میں سے 100 کے 3 نوٹ نکال کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ سب حیران رہ گئے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، کیونکہ وہ تو بس کے کرائے کے لیے بھی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ شائستہ بیگم نے شک بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، کہاں سے آئے ہیں یہ نوٹ، کہیں تم نے چوری تو نہیں کی؟ دانش نے سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا، امی جان یہ پیسے میری حلال کی کمائی کے ہیں، میں نے ٹیکسی چلا کر یہ پیسے کمائے ہیں اور جب تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل جاتی میں یہ کام کرتا رہوں گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محنت کو پسند فرماتے تھے۔ فراز صاحب نے آگے بڑھ کر دانش کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مجھے فخر ہے تم پر، اللہ تمہاری جیسی اولاد سب کو دے۔ شجاع اور بلال شرمندہ ہو گئے۔ آج انہیں اپنی غلط سوچ کا بہت احساس ہوا۔ گھر میں اتنی تنگی ہو گئی، مگر بہترین کی تلاش میں وہ بہتر بھی چھوڑتے چلے گئے۔ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر بھی لیتے تو کم از کم آج ان کے پاس تجربہ تو ہوتا۔ کچھ ہی دنوں بعد بلال اور شجاع نے بھی مناسب سی نوکریاں تلاش کر لیں۔ پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل وہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بھی بن سکتا۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے، جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پہ سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔ 2 4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، مجھے جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں، تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو، اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ زمیندار نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا علم سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا، میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے، خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا۔
جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے بھی باتیں کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے؟ آج تم چپ چپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کرو۔ بیل نے کہا، گدھے بھائی کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن ہی آرام کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تم بچ جاؤ گے، کہو تو بتاؤں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا۔ پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہیں آگے چارہ ڈالے تو کھانا تو ایک طرف، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں کراتا۔ لو یہ مجھے ایک ترکیب سوجھی تھی، تمہیں بتا دی، اب تم اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تو بڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل 2 ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھیں، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار ہل والے سے بولا، دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جو صبح سے ہل میں جتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی سے آج مجھ کو ایسا سکھ ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا، خدا تم کو خوش رکھے۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ اس سوچ میں تھا کہ اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی نکل جائے گی۔ اچھی نیکی کی کہ اپنے کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور خوشامد کی باتیں کرنی چاہی۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو، میرا دل تو دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں، مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا یہ مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ،
چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح کو جب حل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر حل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا ہوا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا۔ صبح ہوئی تو زمیندار اپنی بیوی کو ساتھ لیے بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو وہ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں ہنسے؟ ہنسی کی تو کوئی بات نہیں، زمیندار نے جواب دیا، ایسے ہی ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی، مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ زمیندار نے کہا، وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنس رہے تھے۔ زمیندار نے بہت سمجھایا کہ نیک بخت، تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ مگر وہ کب ماننے والی تھی، بولی، چاہو مرو یا جیو، میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو زمیندار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانی تو اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ زمیندار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بیت کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑھوں۔ زمیندار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ زمیندار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغے پر بہت غصہ کر رہا ہے کہ کم بخت، تو کہاں مرغیوں کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغے نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بے وقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ زمیندار کتے اور مرغے کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ بات بتائی کہ میں آج تمہیں یہ راز بتاتا ہوں، مگر تم کسی سے نہیں کہنا۔ بیوی نے کہا، ہاں میں کسی سے نہیں کہوں گی، تم بتاؤ۔ تب زمیندار نے اسے ہر جانور کی آواز نکال کر سنائی جو اس کے پاس پلے ہوئے تھے۔ ایک ایک جانور کی آواز سن کر اس کی بیوی زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات تھی تو تم اسی وقت بتا دیتے۔ زمیندار نے کہا کہ اگر میں اس وقت بتاتا تو تم میرا مذاق اڑاتی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان بغیر چھت اور دیواروں کے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی، اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا اور یوں دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا، اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اسی سے کرواتے تھے، اس لیے اس کو خالی بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی اور وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب آدمی، مگر اس میں لالچ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا۔
اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس کی خدمت کے عوض اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنوائے تھے، تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی۔ اس بکری کی وجہ سے بالا اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالا کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے زمینداروں کے کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ دونوں کی اس جدوجہد کے نتیجے میں گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے بالا کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالا کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھیں۔ بارش ہوتی تھی تو کمروں میں پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ اگر سردیوں میں بارش ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کروا لی جائے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ فاضل رقم حاصل ہو جائے اور چھتوں کی مرمت کا کام ہو جائے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی، جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی۔ بالا بیوی کو، کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بالا اپنی بیوی سے بولا، تم نے کمال کر دیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالا کی بیوی نے کہا، جیسی سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر میں بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولا، تم کھانا کھا لو، میں گھر جاتی ہوں۔ دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالا نے کہا کہ تم جاؤ، تم بہت تکلیفیں اٹھاتی ہو، مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں کوئی سکھ نہیں دے سکا۔ بس تم دیکھتی ہی جاؤ، جیسے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت ہو جاتی ہے میں پھر پیسے جمع کروں گا اور ان سے تمہارے لیے سونے کی بالیاں اور ہاتھ کے کڑے بنواؤں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم ہمارے لیے ہی صبح سے شام تک کام میں لگے رہتے ہو، اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت سکھ میں ہوں۔ ہماری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، مجھے نہ بالیاں چاہیے نہ کڑے، اب تو اوڑھنے پہننے کی باری ہماری بچیوں کی ہے۔ بالا سر ہلا کر جھک کے پانی سے ہاتھ دھونے لگا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بیوی اٹھ کر گھر چلی گئی۔ بالا جلد ہی کھانے سے فارغ ہو گیا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس کو دور سے بہادر آتا دکھائی دیا۔ وہ بالا کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور اینٹوں کے ایک بھٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ قریب آ کر اس نے وہ تھیلا بالے کے لکڑی کے صندوق پر رکھ دیا اور خود زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بالے نے وہ جوتا جس کی وہ مرمت کر رہا تھا ایک طرف رکھا اور بولا، بہادر بھائی کیسے آنا ہوا؟ بہادر نے دھیمے سے کہا، پرسوں دوسرے گاؤں سے لڑکے والے شادی کے لیے میری بڑی لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے جوتے مرمت کروانے کے لیے آیا ہوں۔ لڑکے والے آئیں گے تو ان پھٹے ہوئے جوتوں میں ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ اس نے اپنا پاؤں آگے کر کے کہا۔ بالے نے دیکھا اس نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ انتہائی بدنما اور خستہ تھے۔ بالا نے خاموشی سے وہ تھیلا اٹھایا
جس میں بہادر مرمت کروانے کے لیے جوتے لایا تھا۔ یہ جوتے بھی نہایت خستہ حالت میں تھے۔ اوپر کا چمڑا پرانا ہو گیا تھا مگر پھٹا نہیں تھا۔ اس نے انہیں پلٹ کر دیکھا تو دونوں جوتوں کے تلے پھٹے ہوئے تھے۔ بالے کے تجربے کار انگلیوں نے جوتوں کے چمڑوں کو چھو کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں، جو نہایت نرم، مضبوط اور ہلکے ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو بالا نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ ہرن کی کھال کے بنے ہوئے جوتے اگرچہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں مگر یہ جوتے اسے کچھ زیادہ ہی وزنی لگے۔ اس نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب بہادر نے جوتوں میں بالے کا انہماک دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو یہ ڈر تھا کہ اتنے خراب جوتے دیکھ کر بالا ان کی مرمت سے انکار کر دے، اس لیے وہ بڑی لجاجت سے بولا، بالے بھائی جوتے بہت پرانے ہیں، ان کو میں نے گھر میں پڑے پرانے سامان سے نکالا ہے۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے اور کسی زمانے میں بہت اچھی حالت میں تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے ابا نے پہن پہن کر ان کا یہ حال کر دیا تھا۔ اگر بیٹی کی بات پکی ہونے کی تقریب نہ ہوتی تو میں یہ جوتے کبھی نہیں پہنتا اور نہ ہی تمہارے پاس یہ لاتا۔ بس یہ سمجھ لو عزت کا معاملہ ہے۔ بالا اس کی بات سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ جوتے ہرن کی کھال کے بنے ہوئے ہیں اور ہرن کی کھال کے جوتے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تمہارے دادا تو کافی پیسے والے ہوں گے۔ بہادر نے بڑے فخر سے کہا، وہ بہت بڑے زمیندار تھے۔ اس گاؤں کی بہت سی زمینیں انہی کی ملکیت تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد میرے باپ نے ساری زمینیں بیچ کر ان کے پیسے اپنے دوستوں پر اڑا دیے۔ اگر وہ سنبھل کر چلتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے بالا نے اس کی تسلی کے لیے کہا، تم فکر مت کرو، ان جوتوں کو تو میں ایسا کر دوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر بہادر نے نظریں جھکا کر کہا، اور بالے بھائی ایک بات اور ہے، ان کی اجرت میں بعد میں دوں گا۔ ابھی تو لڑکے والوں کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوا ہے۔ وہ بھٹا جہاں میں کام کرتا ہوں، اب میں اس کے مالک کے پاس جاؤں گا، شاید وہ مجھے کچھ رقم ادھار دے دے اور میں کھانے کا انتظام کر سکوں۔ بالے نے کہا، دیکھو بہادر بھائی، جیسے تمہاری بیٹی ویسی میری بیٹی، تم فکر نہ کرنا۔ بھٹے کا مالک بھلے تمہیں ادھار دے یا نہ دے، میرے پاس چلے آنا، میرے پاس کچھ رقم موجود ہے۔ بارش میں چھتیں ٹپکنے لگی ہیں، ان کی مرمت کے لیے میں نے رقم جمع کر رہا ہوں۔ مرمت تو بعد میں ہو جائے گی، ان پیسوں کو تم بس اپنا ہی سمجھو، تم آرام سے لڑکے والوں کی دعوت کا انتظام کرنا۔ بالا کی ہمدردی اور محبت بھری باتیں سن کر بہادر کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ چنانچہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالا نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے۔ وہ نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے دو حصے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ بالا نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالا نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور دبے دبے جوش کے آثار تھے اور وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ بالا کی بیوی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالا نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ آئی تو بالا نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے اس کو کچھ بتانے لگا۔ بالا کی باتیں سن کر اس کی بیوی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالا نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر اپنی بیوی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھیں۔
ان کو دیکھ کر بالا کی بیوی حیران میں تھی اور خوش تھی۔ بالا نے کہا اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے، بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں، تم چولہے کی آگ ہلکی کر دو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر میں ہی مل گیا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا بہادر، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالا اپنی بیوی کو تو یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالا نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیڑ پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھیں۔ اس نے کپڑے کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر سرکنڈوں سے بنے مونڈے پر رکھ دیا۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں دوسرا کوئی نہیں۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے، تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی ہے؟ تو چاہتا تو اس کی قیمتی خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا۔ ان کو بیچ کر تو اپنے گھر کی چھتیں بھی بنوا سکتا تھا، میرے لیے سونے کی یہ زیورات بھی بنا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں، پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے سے اسکول میں داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتوں کی مرمت بھی ہوگی، تیرا زیور بھی بنے گا اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں، شہر کے اسکول میں بھی پڑھنے جائیں گی، اور یہ سب میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر بالا کی بیوی کھل اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بچیوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا۔ بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ غصے سے بولا، ذرا تیز چلو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالا کی بیوی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے۔ وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔
اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی امی سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی سے اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں وہ دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ یہی ہوگا، پرندے پکڑنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹا تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا آ گئیں، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا، اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا، وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا، اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی کم قیمت کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ آتا، اور یوں ماں بیٹے مزے سے گزر بسر کرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار
اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ انڈے کہاں سے آتے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا تو وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید لے کر جاتا۔ چالاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے، آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بوسہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اس سے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا لیکن چالاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندے سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگھتے ہیں، اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے؟
کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتا، اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن نام کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ بہزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند ہے اور اسے سب معلوم ہے تو اسی سے کہیے کہ خود سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کہہ سنایا، اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے، اور اسے سونگھے بغیر وہ پرندے زندہ نہیں رہ سکتے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے، یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں، اس لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور لگاتا ہے، اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا، اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا، میں اسے کھول لوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجیے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں گئے تھے، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو، اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے آندھی آ رہی ہے، شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے، وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے دیکھ نہ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا، یہ عادت اسے یہاں کام آ گئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے۔ وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا،
شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس مکان میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہے۔ اور یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے۔ وہ منوس دیو مجھے کئی سال پہلے یہاں لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے اسے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے لگایا تھا۔ اگر مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن لگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالے دیو کے استبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے۔ دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھاگتے بھاگتے دونوں بہزاد کے شہر میں پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ دونوں کو گلے لگا لیا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پھول لائے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پھول تو مرجھا گئے ہیں کیونکہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پودا لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سمن کے پھولوں والا پودا اکھاڑ لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور، یہ پھول کالے دیو کے باغ میں نہیں اگتے، یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے۔
بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ جب میں یہ پھول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آپ نے پھول منگوائے ہیں تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پھول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چالاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے، انہوں نے آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چالاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بے وقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کی تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجیے۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائیے گا اور 100 تک گنیے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کی تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بیوقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے اور دریا کی تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں، بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن میں آج تھک گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل میں آپ کو پھول لا کر دوں گا۔ وہ دونوں مان گئے، سب واپس آئے۔ بہزاد گھر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائیں تو وہ سمن کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے 2 سکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تھیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دی۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اسی لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تھیلا لیا اور دریا تیر کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چالاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود لینے آئیں تو میں سب ان کو دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر تک انتظار کیا، لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کماتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کی جو بیوی ملی وہ حد درجے بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے
اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹھری میں جاؤں اور وہاں سے سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگی، وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس اور نا امید وہ افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکے کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئی کہ اب کیا کروں گی؟ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اسی دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسوڑ کر بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی بھی کھلی چھوڑ دی؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا
اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو، یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نکالوں گی، نہ ان کو چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا اٹھا۔ یہ دیکھ کر کہ پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ پھیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال لو، پھر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں کیوں وہاں سے نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی، تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ او بے وقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے کیوں بتائی؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع کیا ہی نہیں تھا، بیوی معصومانہ چہرہ بنا کر بولی۔ کسان اپنا سر پٹکنے اور دیواروں سے مارنے لگا، ارے بے وقوف! وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، اب یہ تمہاری غلطی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران میں بیوی کھڑی منہ بسوڑتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہاں کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔
اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور گرتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی، اب یہ لڈو بھی وہی جائے گا جہاں پہلا گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے پہلا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دور ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کہاں گئے؟ کسان چیخ اٹھا۔ ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب سا ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر پوچھا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی تھی، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے کہا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتماد نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو، میں نے اس میں تالا بھی لگایا ہے۔ ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر لے آئی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ چاروں نہ چار بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد
دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں اس افراد سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلہ اٹھا، ارے آندھی کے بعد تو اب بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے۔ تو وہ پھر شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو یہ اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے، وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ تھا بادشاہ جس کی تھیں 12 شہزادیاں، سب کی سب بڑی خوبصورت تھیں، سب ایک ہی ساتھ رہتی اور ایک ہی کمرے میں سوتی۔ سب کی چارپائیاں کمرے میں برابر سے لگی ہوئی تھیں۔ جب لڑکیاں سو جاتی تو بادشاہ خود آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا اور صبح سویرے ہی کھول جاتا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں، ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے، جوتے گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئیں یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر میں مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کر لے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جس کو وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسی کو دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتلائے، ورنہ پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا، کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو رہا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح آج رات کو بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتے پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتلاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھیں؟ شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔
اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے مگر کوئی بھی یہ نہ معلوم کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان دیکھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ راز معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی، لیکن یہ راز کیسے معلوم ہو یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، اس کو نہ پینا۔ اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا۔ بستر پر لیٹتے ہی ایسا ظاہر کرنا کہ تم سو رہے ہو، تم گہری نیند میں ہو، تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لوگے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس خوش گیا اور کہنے لگا، میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں انڈیل لی، چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ظاہر کیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلیں اور گھومنے کے لیے جانے لگیں۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لبادہ اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورت سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑ لی۔ شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی، کیا تم لوگ یہ آواز نہیں سن رہے؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹالا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس تم کچھ وہم ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزادیاں دوسرے باغ میں پہنچیں جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھیں۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا۔ سب شہزادیاں اس پر بیٹھ گئیں۔ یہاں 12 پیالے شراب کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک پیالہ پیا اور پھر آگے کی طرف چل پڑی۔ سپاہی نے یہاں سے بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈری اور بڑی شہزادی نے پھر دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر کشتی میں ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ میں جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہوتے ہوتے شہزادیاں واپس آ کر اپنی چارپائیوں پر سو گئیں۔ بادشاہ نے صبح کو شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہیں بتلا دیں اور ثبوت کے طور پر درختوں کی شاخیں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا، ہاں سچ ہے۔ بادشاہ نے اپنا مقرر کیا ہوا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور اس سے شادی کر دی گئی اور سپاہی کو سلطنت ولی عہد بھی بنا دیا گیا۔